معاملہ بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد میں احتجاج کرے تو درست، اگر بلدیاتی نمائندے پشاور میں احتجاج کریں تو وہ غلط اور ان پہ آنسو گیس کی شیلنگ۔ کل مذاکرات ہونے ہیں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان، محمود اچکزئی کہاں ہیں، وہ کیوں اگنور ہو گئے ہیں؟ فیض حمید کا معاملہ پھر گرم ہو گیا ہے۔ پینشن اصلاحات، 2 پینشنیں نہیں ملیں گی۔ وہ افسران جو فوج سے انڈکٹ ہو کے سول سروس میں آتے تھے وہ بہت عیاشیاں کر چکے ہیں، 2 پینشن لیتے تھے، یعنی ایک پینشن فوج کی ریٹائرمنٹ کی اور ایک پینشن فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ بھی ختم ہو جائے گی سلسلہ۔ نیا معاملہ کیا ہے، ٹرمپ صاحب نے کیا حکم دیا ہے بڑا، کس کے بارے میں دیا ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ سے اپنے اسٹوڈیو سے مخاطب ہوں، کیونکہ پچھلے ہفتے میں شہر سے باہر تھا، لاہور تھا، اور اس لیے اسٹوڈیو سے ریکارڈنگ نہیں ہو سکی۔ تو ناظرین، نیا سال سب کو مبارک ہو 2025، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ سال پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو، پاکستان میں معیشت مضبوط ہو، جمہوریت چلے، اور کوئی حقیقی جمہوریت اگر ممکن ہو تو آ جائے۔ اس کے کیا امکانات ہیں، میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں ناظرین بات کروں گا، معاملہ بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد میں احتجاج کرے تو درست، اگر بلدیاتی نمائندے پشاور میں احتجاج کریں تو وہ غلط اور ان پہ آنسو گیس کی شیلنگ۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ کل مذاکرات ہونے ہیں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان، محمود اچکزئی کہاں ہیں، وہ کیوں اگنور ہو گئے ہیں، یہ میں اندر کی بات بتاؤں گا۔ پھر فیض حمید کا معاملہ پھر گرم ہو گیا ہے اور ان کے ایک وکیل کا انٹرویو آ چکا ہے۔ ناظرین، تیسرا معاملہ ہے بڑا اہم، پینشن اصلاحات۔ اب 2 پینشنیں نہیں ملیں گی۔ کن کو؟ وہ افسران جو فوج سے انڈکٹ ہو کے سول سروس میں آتے تھے وہ بہت عیاشیاں کر چکے ہیں، 2 پینشن لیتے تھے، یعنی ایک پینشن فوج کی ریٹائرمنٹ کی اور ایک پینشن فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسرز کی ریٹائرمنٹ کی، وہ بھی ختم ہو جائے گی سلسلہ۔ نیا معاملہ کیا ہے اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ ٹرمپ صاحب نے کیا حکم دیا ہے بڑا، کس کے بارے میں دیا ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، جو معاملہ چل رہا ہے کہ آج پشاور میں جو کے پی کے بلدیاتی اداروں کے نمائندے ہیں، میئرز ہیں، ناظم ہیں، ان کے اختیارات سارے سلب کر دیے گئے ہیں، ان کو کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیے جا رہے، اور یہ بلدیاتی نمائندے کس جماعت کے ہیں زیادہ؟ جس کو جیل میں بلاتے ہیں، جس کے رہنما مولانا فضل الرحمان کو بلانے کے لیے، ملاقات کے لیے، عمران خان، اور بار بار منت سماجت کی جاتی ہے ہمارے ساتھ آگے بڑھیں، تعاون کریں، تحریک چلائیں، کیونکہ 2021 میں جب الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی کے پی کے میں، تو پشاور کا میئر جو ہے حاجی غلام علی کا بیٹا وہ بنا تھا۔ اسی طرح دیگر شہروں میں بھی مکس مینڈیٹ آیا تھا اور پی ٹی آئی کو کافی نقصان ہوا تھا۔ اس وقت پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کافی ڈاؤن تھی۔ جب اب دوبارہ حکومت آ گئی ہے گنڈا پور کی، تو بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں دیے جا رہے۔ پشاور میں آج احتجاج ہوا ہے، صوبائی اسمبلی کے گیٹ پر جانا چاہتے تھے، ریڈ زون قرار علاقہ ہے، جیسے اسلام آباد میں ریڈ زون ہے۔ جب تحریک انصاف یہاں آ کے احتجاج کرتی ہے تو یہاں بھی محسن نقوی خوب تیاری کرتے ہیں ان کو روکنے کے لیے۔ اس میں یہ فرق یہ ہے کہ یہ حکومت کا تختہ لڑنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے اختیارات مانگنے کے لیے گئے ہیں، اور آج ان پہ بڑی آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ گنڈا پور کو مل بیٹھ کے مذاکرات سے حل کرنا چاہیے۔
دوسری بات ہے ناظرین، تحریک انصاف مذاکرات کے لیے کیوں تیار ہوئی؟ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، بڑے باخبر آدمی ہیں، پرانے سیاسی کارکن بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور نواز شریف کے سب سے وفادار ساتھی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں، نہ یہ شاہد خاقان عباسی بنے، نہ یہ چودھری نثار بنے، اور بھی بہت بڑے لوگ چھوڑ کے نون لیگ کو چلے گئے تھے۔ 2002 میں بھی انہوں نے سختیاں برداشت کیں، پرویز مشرف کے دور میں بھی، اور پھر ابھی عمران خان کے دور میں بھی، لیکن پارٹی سے وفا نبھائی۔ انہوں نے بڑا سوال اٹھایا، وہ کہتے ہیں کیا معاملہ ہے کہ ایسا کیا انہونی بات ہوئی کہ عمران خان پہلے کہتا تھا نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم چور ڈاکو لٹیرے فلاں فلاں جو بھی، تو میں ان سے کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا، کبھی بات نہیں کروں گا، اب پھر ہمارے ساتھ ہی بیٹھ رہا ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، ایک تو فوجی عدالتوں سے سزائیں 9 مئی کی، اور دوسری خواجہ صاحب آپ جن سے ملا کرتے تھے کبھی کبھار، فیض حمید، جو آپ کو آفریں بھی کیا کرتے تھے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، اور جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات تھے۔ فیض حمید کا کیس آگے بڑھ رہا ہے، اور آج میاں علی اشفاق ہیں جو کسی زمانے میں عمران ریاض کے بھی وکیل تھے جب وہ لاپتہ تھے، تو ان کو بازیاب کرانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ وہ فیض حمید کے فوجی عدالت میں جو ٹرائل چل رہا ہے فیلڈ کورٹ مارشل کا، اس میں وکیل ہیں، اور انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی، نہ تصدیق کی، کیا فیض حمید عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بن گئے ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ٹرائل جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہو رہا ہے، اور اس کی بات باہر نہیں کر سکتا، جس کا مطلب واضح ہے کہ فیض حمید سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ابھی غیر مصدقہ بات ہے، لیکن اشارے اس کے اسی طرف جا رہے ہیں۔ کل مذاکرات میں جو میری معلومات ہیں، حکومتی کمیٹی کے ممبران کہہ رہے ہیں کہ NRO مانگا جائے گا لکھ کے، اور لے آئیں پیپر، اسد قیصر حوالے کریں، جس نے بھی ہمارے حوالے کرنا ہے، پھر ہم جائزہ لیں گے کہ وہ کیا ہے۔ دو مطالبات ہی ہیں، 26 مئی 9 مئی جوڈیشل کمیشن، اور عمران خان سمیت تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ NRO عمران خان کہتا تھا میں نہیں دوں گا نون لیگ کو، اس زمانے میں پیپلز پارٹی کو، اور میں ان کے ایسے ہی اترواؤں گا۔ اب معاملہ مختلف ہے۔ اب یہ معاملہ چل رہا ہے ناظرین کہ نواز شریف صاحب کی جب لندن سے واپسی ہوئی تو وہ ہائی کورٹ سے بری ہوئے، کوئی ایگزیکٹو آرڈر نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا کہ نواز شریف فری ہو گیا۔ عدالت میں جو کچھ کارروائی ہوئی، جس انداز میں بھی ہوئی، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہائی کورٹ سے انہیں نیب کے کیسز میں بری کیا گیا۔ عمران خان بھی ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس، سائفر کیس میں آلریڈی بری ہو چکے ہیں، باقی کیسز ابھی ان کے چل رہے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا 6 جنوری کو فیصلہ آ رہا ہے، اور PTI کے وکلاء خود کہہ رہے ہیں کہ 14 سال سزا ہونے والی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، انہیں اعلام ہو گیا ہوگا اس فیصلے کا، اور بعض حکومتی شخصیات بھی کہہ رہی ہیں کہ سزا ہونے والی ہے۔ تو عمران خان کو اور سیاسی قیدیوں کو، بقول ان کے کہ سیاسی قیدی ہیں، 9 مئی والے تو سیاسی قیدی نہیں ہیں، 26 نومبر والے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے، عدالتی پروسیس تیز کرا کے حکومت کو، اور ایک میسج دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات میں سنجیدہ ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی بات ہے جہاں تک، تو عمران خان کی ایک پٹیشن درخواست PTI کی موجود ہے سپریم کورٹ میں، اور آئینی بینچ میرا خیال ہے جلد مقرر کرنے والا ہے۔ اگر وہ آئینی بینچ میں شروع ہو گئی تو وہ مذاکرات کے ایجنڈے سے پھر نکل جائے گی۔ ہاں، مینڈیٹ کی واپسی، 8 فروری کا مینڈیٹ چوری کرنے کی بات ہوتی ہے، اس سے فی الحال PTI پیچھے ہٹی ہوئی، کل جب تحریری طور پہ دیں گے تو پھر بات سامنے آئے گی۔ ناظرین، پینشن کا معاملہ ہے، میں تھوڑا ذکر کرتا چلوں کہ آج
وزارت خزانہ نے 2 نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں پینشن اصلاحات سے متعلق، اور اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 821 ارب پچھلے سال تھا پینشن کا بل، 8021 ارب، اور ابھی 14,000 ارب تک کہہ رہے ہیں جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے بڑی اس میں معاہدے میں شرط لکھوائی تھی کہ یہ اصلاحات کریں، تو اس میں یہ ہے کہ اب جو نئے افسران بھرتی ہوں گے، ملازمین بھرتی ہوں گے، ان کی جو آخری 24 ماہ کی سیلری یعنی آخری 2 سال کی ایوریج سیلری ہوگی، اس حساب سے ان کو پینشن ملا کرے گی۔ اور اس پینشن میں ابھی تک جو مزے ہوتے رہے ہیں وہ یہ ہوتے رہے ناظرین کہ 2 پینشنیں ہزاروں ملازمین لیتے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اس میں معاملہ جو میری معلومات کے مطابق ہے، فوج سے اگر کوئی لیفٹیننٹ کے طور پہ، کیپٹن کے طور پہ، میجر کے طور پہ، کرنل کے طور پہ سول سروس میں انڈکٹ ہوتا ہے تو فوج کی پینشن بھی وہ لیتا تھا، اور پھر جب سول سروس سے ریٹائر ہوتا تھا تو یہاں سے بھی پینشن، 2 پینشنیں۔ اب 2 پینشنیں نہیں ملیں گی، صرف 1 پینشن ملے گی، یہ بھی قومی خزانے کی بچت ہوگی۔ اور اسی طرح میاں بیوی، اس میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کانٹریکٹ پہ دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ میں نوکریاں مل جاتی ہیں، بڑی بڑی سفارشیں آتی ہیں، کچھ ریٹائرڈ جرنیل آتے ہیں ان کو مل جاتی ہیں، سول بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کو مل جاتی ہیں، تو ان کو انتخاب کرنا پڑے گا، یا تنخواہ لینی ہے نئی کانٹریکٹ والی یا پینشن لینی ہے، ایک چیز ملے گی۔ اس میں وزیر خزانہ نے بڑا جرأت مندانہ یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسری بات ہے، اگر 2 میاں بیوی سرکاری ملازم ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد شوہر جو ہیں ان کو دوبارہ کوئی کانٹریکٹ والی سرکاری نوکری مل جاتی ہے عارضی 2 سال کی، 4 سال کی، 3 سال کی، 5 سال کی، تو ان میں سے ایک کو صرف پینشن ملے گی، گھر کے فرد کو، اور یہ اس سے اب قومی خزانے کی کافی بچت ہوگی، اور یہ کافی معاملات گڑبڑ ہو چکے ہیں۔ ریلوے کی بڑی پینشن ہے، بڑا بل ہے، اور باقی اداروں کا بڑا بل ہے، تو اس میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں اب اس معاملے میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں، اور پاکستان کے معاشی حالات کے تناظر میں یہ بڑا ضروری تھا۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے کہ جو نومنتخب صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند روز قبل ان کے ایک مشیر ہیں، گرنیل ان کا نام ہے، انہوں نے عمران خان کے حق میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور کہا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ بڑا اس پہ پاکستانی میڈیا میں بحث ہوئی۔ تو اب ٹرمپ صاحب نے پابندی لگا دی ہے تمام اپنے وزیروں مشیروں پہ کہ سوشل میڈیا پر کوئی بیان بازی نہیں ہوگی، سوشل میڈیا کا استعمال بغیر اجازت کے کوئی نہیں کرے گا۔ اور کیونکہ جتنے لوگ نامینیٹ ہوئے ہیں ان کی توثیق ہونی ہے، کلیئرنس ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے ان کی انتخابی مہم کی انچارج تھیں سوسی وائلز، اور وہ وائٹ ہاؤس کی نئی چیف آف سٹاف ہوں گی، اسی طرح کابینہ کے دیگر ارکان ہیں، ان کو ٹرمپ صاحب کا یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں، سوشل میڈیا سے بچیں۔ یعنی ٹرمپ صاحب نے خود اپنا الیکشن سوشل میڈیا کی کمپین کے ذریعے جیتا، کافی اس میں ایلون مسک صاحب نے بڑا اس میں کردار ادا کیا، جو ٹویٹر کے مالک ہیں، تو وہ اب مشیر بھی ان کے وزیر بھی بن رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کنٹرڈکٹری بات آ رہی ہے، تو یہاں بھی سوشل میڈیا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، اور اس میں ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہے، اور آج چیئرمین پی ٹی اے نے اعتراف کیا ہے کہ جی ہم سے غلط ہوا ہے۔ تو بھئی غلط ہوا ہے تو ٹھیک کر لو نا۔ نوجوان بڑے متاثر ہو رہے ہیں، بزنس متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ نے ٹویٹر پہ جو پابندی لگائی ہوئی ہے اس کو ریگولیٹ کریں۔ پروپیگنڈا اگر قومی اداروں کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کیا جائے، نہ کہ بند کر دیا جائے۔ میں یہی سوال اٹھاتا ہوں اور اٹھاتا رہوں گا۔ تو ناظرین، انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔